یہ بقیہ کس کا بقیہ ہے؟ سرکار امام زمانہ کا ایک لقب مبارک ہے بقیت اللہ، کافی لقب ہے، لیکن میں صرف بقیت اللہ پہ بات کروں گا، چونکہ آج جس حوالے سے عنوان ہے، آج عنوان ہے صرف سرکار امام زمانہ، اسی پہ میں نے بول رہا ہے بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ۔ پہلے یہ سمجھے کہ بقیہ ہوتا کیا ہے، پھر دیکھنا کہ جو بقیہ ہوتا ہے نا یہ امام زمانہ اللہ کا بقیہ ہے۔ پہلے بقیہ سمجھیں، بقیہ کیا ہے؟ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، آپ کسی کے پاس گئے، ہیرا سب سے بڑا قیمتی ہوتا ہے ہیرا، آپ دکان پہ گئے اور آپ نے کہا جی ہمیں کوئی ہیرا دکھائیں، اس دکاندار نے اپنے نوکر سے کہا ہیرا لاؤ۔ اب جو خریدنے والا تھا، جو گیا تھا، اس نے دیکھا، اس نے دیکھ کے کہا بھائی ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن آپ ایسا کریں یار کوئی اور دکھائیں، کوئی اور دکھائیں۔ اس نے پھر حکم دیا، نوکر لے کے آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے یار کوئی اور دکھائیں۔ اس نے پھر دیا، نوکر لے کے آ گیا، اس نے کہا نہیں یار کوئی اور دکھائیں۔ وہ دکھاتا رہا، چونکہ ہیرے تھے، ہیرے دکان میں تھے، وہ دکھاتا رہا، جب ختم ہو گئے نا تو اب اس نے کہا کہ کوئی ایسا دکھا جو آپ کی دکان میں آخری ہو اور اس سے بڑا کوئی نہ ہو اور اس جیسا کوئی نہ ہو۔ تو وہ اب خود مالک اٹھا، اپنا اس نے سیف کھولا، سیف میں سے چھوٹا سا صندوق نکالا، صندوق میں سے پھر چھوٹا صندوق نکالا، پھر چھوٹا صندوق نکالا، اب نکال کے جو آخری دکان پہ سب سے زیادہ قیمتی تھا اور سب سے آخری تھا، اس نے جب اسے دکھایا، دکھانے کے بعد کہنے لگا اب یہ میری دکان میں بقیہ ہے۔ مطلب کیا؟ اس کے بعد کوئی ہیرا نہیں۔ کیا شان بیان کروں نرجس کے لال کی، کیا شان بیان کروں سرکار امام زمانہ کی، رب کائنات کی قسم جناب نرجس کا لال جو ہے قسمت کا اتنا دنی ہے، مقدر کا اتنا دنی ہے کہ جسے بیچنے کے بعد اللہ نے اپنی حجت کی دکان بند کر دی۔ اونچا نعرہ حیدری، دو میں ہاتھ چاہے حیدری، غدیری نعرہ حیدری۔ کیا بیان کروں سرکار امام زمانہ پہ؟ اللہ نے جنہیں بھیج کر اپنی حجت کی دکان ہی بند کر دی۔ کیوں؟ بقیہ ہے، بقیہ، اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں، آخری ہے، قیامت رکی ہوئی ہے۔ سرکار امام زمانہ پہ جنت کب ملے گی؟ جس جنت کے خواب مولوی سنا سنا کے بندوں کو پاگل کر دیا۔ جنت میں حوریں ہوں گی، بڑی خوبصورت ہوں گی، موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی۔ اب پتہ نہیں مولوی اس چکر میں لوگوں کو سنا سنا کے پتہ نہیں ان سے کیا کیا کروا رہا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جنت میں حوریں ہوں گی، ان مولانا صاحب سے کبھی کوئی بندہ یہ بھی تو پوچھ لے مولانا وہ جو جنت میں حوریں ہوں گی وہ جنت کب ملے گی؟ تو مولانا کہیں گے قیامت آئے گی تو ملے گی۔ تو معذرت کے ساتھ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب بار ظہور نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب بارواں ظہور نہیں کرے گا۔ اس کا مقصد ہے قیامت خود قیام میں کھڑی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، قیامت خود قیام میں کھڑی ہے، کسی کا انتظار ہے۔ ہائے 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 ہائے، کسی کا انتظار۔ یہ پہلا لقب تھا جو میں نے بتایا بقیت اللہ، کہ سرکار امام زمانہ اللہ کا بقیہ ہے۔ بس اللہ نے آخری سرکار امام زمانہ کو بھیج کر، جناب نرجس کے لال کو بھیج کر، آخری حجت کو بھیج کر حجت کی دکان
بند کر دی. آپ کو یہ عام ہے؟ آپ کو یہ عام ہے؟ خدا کی قسم آپ نہیں، عام نہیں ہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، سیدزادہ ہوں، حافظ قرآن ہوں، اور علل اعلان کہہ رہا ہوں، حجرے میں نہیں کہہ رہا. آپ عام نہیں ہیں. آپ پتہ کون ہیں؟ آپ انتظار کر رہے ہیں. آپ انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ سرکار امام زمانہ کا. وہی سرکار امام زمانہ 14 اور 15 کی درمیانی شب جو اس کائنات میں، اس دنیا میں تشریف لائے، آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں. توجہ، انتظار کر رہے سرکار امام زمانہ کا. اب ذرا سن، آپ کون ہیں؟ انتظار کرنے والے کون ہیں؟ جب میں نے قرآن کو کھولا تو قرآن نے ہمیں کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اللہ کہتا ہے تم بھی انتظار کرو، میں اللہ بھی انتظار کر رہا ہوں. آپ عام ہیں؟ آپ عام ہیں؟ بھائی اللہ کہہ رہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اس کا مقصد ہے جو سرکار امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے وہ اللہ کی سنت پہ چل رہا ہے. بندے آپ کو نبی کی سنت پہ چلنے والے مل جائیں گے. پتہ نہیں میں نے کیا جملہ کہہ دیا یار. او بھائی میرے، نبی کی سنت پہ چلنے والے مل جائیں گے. کتنے لوگ ہیں ہم نبی کی سنت پہ عمل کرتے؟ بھائی کرنا چاہیے. بھائی سوال یہ ہے، نبی کی سنت والے آپ کو مل جائیں گے. کبھی وہ بھی تلاش کر جو اللہ کی سنت پہ چل رہے ہو. سرکار 12ویں امام کا، سرکار امام زمانہ کا انتظار کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے. یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن ہے. فانتظروا، میں نے روایت نہیں پڑھی، فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. چلو یہاں پہ رکتا، قرآن رکتا، میں بھی رک جاتا. اب میں نے قرآن کو کھولا، قرآن آگے بڑھا، قرآن نے کہا فاشہدوا انی معکم من الشاہدین، گواہی دو. اللہ گواہی مانگ رہا ہے، گواہی دو میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہی دے رہا ہوں. قرآن یہاں پہ رکتا، میں بھی رک جاتا. اب جو گواہی دے رہے ہیں وہ سنت الہیہ پہ چل رہے ہیں. سنت رسول پہ چلنا اور ہے. نہیں کہاں چلے گے یار؟ سنت رسول پہ چلنا اور ہے، اللہ کی سنت پہ چلنا اور ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو میں اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. فاشہدوا انی معکم من الشاہدین، گواہی دو میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہی دے رہا ہوں. اب جو گواہی دے رہا ہے وہ سنت الہیہ پہ چل رہا ہے. اللہ جانے اللہ کون سی گواہی مانگ رہا ہے. رب کائنات کی قسم، وہ گواہی وہی گواہی ہے جو اللہ کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ دیتا ہوں. وہ گواہی کون سی ہے؟ جب 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، نبیوں کے سلطان نے علی کا بازو پکڑ کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حیدری، دو میں ہاتھ آگے، حیدری. کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ گواہی دو. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اچھا قرآن یہاں پہ رکتا، میں بھی رک جاتا. اب قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کہتا ہے میں درود بھیج رہا ہوں، میں درود بھیج رہا ہوں. اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی درود بھیج رہے. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. اب جب درود بھیجا جاتا ہے تو درود میں محمد اور محمد کی آل ہے، اور آل میں سرکار قائم ہیں.
ہائے 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 ہائے، سرکار امام زمانہ عالم میں موجود ہیں، تو جب سرکار امام زمانہ عالم میں موجود ہیں تو پھر رب کائنات کی قسم، علی کا کھا کے علی پہ بھونکنے والے کبھی کبھی فیصلہ کر لیا کرو کہ جب سرکار امام زمانہ درود میں موجود ہیں تو پھر جو بھی درود پڑھتا ہے وہ اللہ کی سنت پہ چل رہا ہے۔ جو بھی درود پڑھ رہا ہے، جو بھی درود پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی سنت پہ۔ 3 آیتیں ہوگی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ابھی جو غیبت پہ بات ہوگی نا، یؤمنون بالغیب، لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب سرکار امام زمانہ غیب ہیں تو بھئی غیب ہے، نظر نہیں آتے تو ہم انہیں کیوں مانیں؟ ابھی میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ ماننے والے کون ہیں اور جو نہیں مان رہے وہ کون ہیں۔ ویسے بھی دیکھیں نا، منبر اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ یہ منبر پہ آ کے جب آپ نے پاکوں کے نام لے لیے تو ناپاکوں کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں کیا، کیونکہ منبر پاک ہے۔ او بھائی میرے، جب آپ نے آب زمزم کا ذکر کر دیا تو شراب کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب آپ نے طیب نام لے لیے تو خبیث نام لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو۔ جب آپ نے طیب نام لے لیے تو خبیث نام لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب آپ نے پاک نام لے لیے تو ناپاک نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ منبر ہے پاک۔ جب پاک منبر پہ بندہ پڑھنے والا طہارت کر کے آتا ہے، پاک ہو کے آتا ہے، پاکوں کا ذکر کرتا ہے۔ پاکوں کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ پاک جو ہے وہ انہیں اللہ نے پاک بنایا ہے۔ تو جیسے قرآن پاک ہے ویسے وہ پاک ہے۔ تو کوئی مائی کا لال ہے جو ناپاک ہاتھوں سے قرآن کی تلاوت کرے، ہر ملا کہتا ہے اس پہ فتویٰ لگا دو، اس نے بدعت کر دیا، اس نے اسلام سے خارج ہو گیا، یہ اسلام سے دور ہو گیا۔ کیوں؟ بھائی ناپاک تھا تو پاک کو چھو لیا، ناپاک تھا تو پاک کا نام لے لیا۔ بھائی قرآن کو ناپاک چھو نہیں سکتا، تو جیسا قرآن ویسے 12، جیسا قرآن جیسا قرآن جیسا قرآن ویسے 12۔ بات ہو رہی ہے قرآن کی 3 آیت میں نے پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ کہہ رہے درود بھیجو، میں بھی بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ایمان والو تم بھی۔ اب جو درود بھیج رہا ہے وہ اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، سنت الہیہ پہ چل رہا ہے۔ سنت رسول اور ہے، سنت الہیہ پہ چل رہا ہے، سنت الہیہ پہ مخصوص ہے، وہ سنت الہیہ پہ چل رہا ہے۔ 4 آیت پڑھ دوں، قرآن رکا نہیں، میں کیوں رکوں، میں کچھ چھپاؤں؟ اللہ نے کہا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا گواہی دو، میں بھی گواہی دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا درود پڑھو، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا اللہ نماز نہیں پڑھتا، مجھے کوئی آیت دکھا دیں اللہ نے نماز پڑھی ہو۔ اچھا اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ خود حج پہ نہیں جاتا۔ ان مولویوں سے پوچھو نا جو صبح و شام یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، بھی کیا کر رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے تھوڑی آیا ہے، قرآن فکر کے لیے آیا ہے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار، قرآن فکر کے لیے آیا ہے۔ تو جب قرآن فکر کے لیے آیا ہے تو بھائی میرے ملا سے پوچھنا کہ قرآن تو فکر کے لیے آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، یہ پڑھ کے تم لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہو؟ ارے بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی گواہی دو، میں بھی گواہی دے رہا ہوں، تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود پڑھ رہا ہوں۔ اب کوئی تو بات ہے نا کہ بھائی میرے اللہ نماز نہیں پڑھتا، محمد اور محمد کی آل پہ درود پڑھتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں رک گیا۔ جب میں نے قرآن کو کھولا تو قرآن کی آواز آئی یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون۔ اللہ کہتا ہے آل محمد کے دشمنوں پہ تم بھی لعنت کرو، میں اللہ بھی۔ آل محمد کے دشمنوں پہ، آل محمد کے یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تم بھی لعنت کرو، آل محمد کے دشمنوں پہ تم بھی لعنت۔ حکم ہے، حکم ہے، میں اللہ بھی لعنت
کر رہا ہوں. بھائی اللہ لعنت کر رہا ہے، صرف کر نہیں رہا، ہمیں حکم دے رہا ہے. اب ہم آل محمد کے دشمنوں پہ اگر لعنت کریں تو جھگڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. کیوں؟ ہم کسی مولوی کے کہنے پہ آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت نہیں کر رہے، چونکہ ہمیں اللہ نے کہا ہے. تو بھائی میرے جب ہم اللہ کی سنت پہ چل رہے ہیں تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ ہم تو دیکھیں نا اللہ کی سنت پہ چل رہے ہیں نا. یا لعنہم، یا تو قرآن کی آیت نکال دو، قرآن کی آیت نکالو. ہمت ہے نکال لو گے؟ نہیں نکالو گے تو پھر اللہ کہہ رہے لعنت کرو. میں اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہوں. کن پہ؟ جو آل محمد کے دشمن ہیں. ہوگی بات. اب آئیں ذرا سرکار امام زمانہ کی ذات عنوان ہے جو میں نے آپ سے کہا الف لام میم. سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، یوں سمجھے کہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے. اچھا میں نے کیوں کہا قرآن کا آغاز ہو رہا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ قرآن کا دیباچہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا دیباچہ ہے. دیباچہ کیا ہوتا ہے؟ 1000 صفحے کی کتاب ہو، جو 1000 صفحے میں ہے وہ دیباچے میں ہے. جو 1000 صفحے میں ہو وہ دیباچے میں ہے. ملا کمال ہے یار تیری چلاکی کا. تو یہ کہتا ہے جو 1000 صفحے میں ہو. بڑے لیٹ ہو گئے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آتے گئے ہو. ہائے ہائے اونچا ہے حیدری، مل کے حیدری. بھائی قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کیا؟ سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ دیباچہ ہے. اچھا دیباچہ کیا ہے؟ 1000 صفحے کی کتاب ہو تو جو 1000 صفحے میں ہے وہ دیباچے میں ہے. اس کا مقصد ہے سورہ فاتحہ ہے دیباچہ قرآن کا، جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. تو میں کیا کروں جب پورا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ با میں ہے، اور جو با میں ہے وہ با کے نقطہ میں ہے. تو اب علی فرماتے ہیں انا النقطہ تو تحت البا. او علی کو سوچنے والو، او علی کو سوچنے والو، علی فرما رہے با کے نیچے نقطہ، میں علی ہوں. با کے نیچے نقطہ میں علی ہوں. الف لام میم. اس کا ترجمہ کرنے والوں نے کیا کیا؟ کیا ترجمہ کیا جی؟ الف لام میم، نیچے لکھ دیا الف لام میم. بھائی اگر تمہیں ترجمہ کرنا نہیں آتا تو کیوں ترجمہ کر رہے ہو؟ بھائی ترجمہ جو کر رہے ہو پورے قرآن کا ترجمہ کر رہے ہو تو الف لام میم کا ترجمہ کرو. جی بھائی سائیں بات اصل میں یہ ہے، اس کا معنی یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے. اگر اللہ نہیں جاننا ہے تو اللہ نے بھیجا کیوں؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار، جا کے بیٹھو یار، جا کے بیٹھو. او بھائی میرے جب اللہ جانتا ہے، اللہ اس کا معنی جانتا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے. ایسے ہی ہے نا، کن فیکون کا مالک ہے. بھائی سب کچھ جب جانتا ہے تو اگر اللہ ہی جانتا ہے تو اللہ نے بھیجا کیوں؟ معنی انہیں آتا ہے، معنی انہیں آتا ہے. بنو امیہ کے جو ٹکڑے ہیں وہ معنی کرنے نہیں دیتے. ہائے 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 ہائے، جو بنو امیہ کے ٹکڑے ہیں وہ معنی کرنے نہیں دیتے. معنی آتا ہے لیکن میں یہاں پہ کیا کروں گا؟ اشارہ چھوڑ جاؤں گا، اشارہ چھوڑ جاؤں گا. الف لام میم والے ہی جانتے ہیں کہ الف لام میم کیا ہے. بس میں نے ترجمہ کر دیا ہے، میں نے ترجمہ کر دیا ہے. الف لام میم والے ہی جانتے ہیں کہ الف لام میم کیا ہے. اب چلیں آگے چلیں. توجہ ہے، طبیعتیں ہیں، چاہتے ہو آگے بڑھو. ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے نا لا ریب فیہ، اس میں شک نہ کرنا. اچھا ٹھیک ہے، قرآن میں شک نہیں، قرآن میں شک نہیں. ایسے ہی ہے نا، لکھ دیا سب نے ترجمہ لکھ دیا قرآن میں شک نہ کرنا، قرآن میں شک نہ کرنا. اچھا بھائی نہیں کرتے، یہ قرآن بنا کیسے؟ یہ قرآن بنا کیسے؟ سوال ہے نا، قرآن میں شک نہ کرنا.
قرآن میں شک نہ کرنا، قرآن میں شک نہ کرنا. تو جب قرآن میں شک نہ کرنا تو قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے پتہ کرو نا. قرآن کیا ہے جس میں شک نہ کرنا؟ جاؤ کسی بندے کے پاس آلہ ہے، پیمانہ ہے، پیرامیٹر ہے کہ وہ بتائے کہ قرآن ہے. کسی کے سامنے فرشتہ آیا، جبریل آیا قرآن لے کے؟ نہیں لے کے آیا نا. تو پھر ہمیں کیا کیسے پتہ چلے یہ قرآن ہے؟ نہیں نا. صرف ایک ہی پیمانہ ہے. کیا؟ آمنہ کے لال، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، جناب سرکار امام زمانہ کے نانا، سرکار امام زمانہ کے نانا کی زبان مبارک حرکت میں آئی تو قرآن بنا. تو جس قرآن میں شک نہیں کرنا، سر پہ قرآن رکھ کے بتا وہ قرآن بنا کیسے؟ جب تک پاک رسول زبان سے لفظ ادا نہ کرے اس وقت تک پتہ نہیں چلتا یہ قرآن ہے. اب جس قرآن پہ اللہ کہہ رہے ایمان لاؤ، شک نہ کرنا، وہ قرآن بن رہا ہے محمد کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. اس کا مقصد ہے کہ جس کی زبان سے نکلے تو قرآن بنے، پھر اس زبان پہ بھی شک نہ کرنا. بتلا دوں قرآن نے کافر کتنے بتائے ہیں؟ صرف 2. جو قرآن نے بتائے وہ میں بتا رہا ہوں. قرآن نے صرف 2 کافر بتائے. پہلا کافر وہ جس نے ڈائریکٹ رسول کا انکار کیا. قرآن کہتا ہے کافر. رسول کا انکار کیا، کافر. ہوگی بات. جو قرآن کافر کہہ رہا ہے نا وہ میں کہہ رہا ہوں، جو دیواروں پہ لکھا ہے وہ نہیں کہہ رہا. جو قرآن جنہیں کافر کہہ رہا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے جس نے پاک رسول کا انکار کیا کافر. دوسرا کافر وہ ہے جو قرآن نے بتایا. اگر سننا چاہتے ہو. دوسرا کافر وہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھ کے نبوت میں شک کرے. جو پاک رسول کا کلمہ پڑھ کے، نبی کا کلمہ پڑھ کے جو نبوت میں شک کرے، قرآن نے اسے کیا کہا؟ کافر. 2 کافر ہو گئے نا. اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں شک نہ کرنا، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. الذین یؤمنون، اب میں آ گیا. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے کس پر؟ غیب پر. اب ایمان کیا ہے؟ نماز ایمان ہے؟ بتائیں. نہیں، نماز نہیں. روزہ ہے؟ نہیں. زکوٰۃ ہے؟ نہیں. حج ہے؟ نہیں. داڑھی رکھ لینا ایمان ہے؟ سوئی داڑھی کر لینا. اچھا عطر لگا لینا. عطر لگانا چاہیے، سنت رسول ہے. میں رکھے عطر لانا چاہیے، سرما بھی پانا چاہیے تے تیل بھی لانا چاہیے تے معذرت نال یہ سرما لانا بھی سنت ہے، عطر لانا بھی سنت ہے تے تیل لانا بھی سنت ہے. تے جڑے نبی دے کندھیاں تے سن او کیوں بھول گئے؟ کوئی خدا کا خوف کرو یار. آئیں ذرا قرآن کے الذین یؤمنون بالغیب. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان نماز نہیں، ایمان روزہ نہیں، ایمان داڑھی نہیں، ایمان تیل نہیں، ایمان عطر لگانا نہیں، سوئی داڑھی کرنا ایمان نہیں. تو پھر ایمان ہے کیا؟ اللہ کہہ رہے آدم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ایمان رکھتے ہو؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار. آدم کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. نوح کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. ابراہیم کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. موسیٰ کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. عیسیٰ کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. تھک گئے ہو؟ میں آگے چلنا چاہتا ہوں. جبریل کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. میکائیل کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. اسرافیل کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. اسرائیل کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. سلسبیل کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. پل صراط کو دیکھا نہیں، ایمان ہے. جنت دیکھی نہیں، ایمان ہے. حوریں دیکھی نہیں، ایمان ہے. میزان دیکھا نہیں، ایمان ہے. نوح کی کشتی دیکھی نہیں. ہائے ہائے ہائے.
नूह की कश्ती देखी नहीं, ईमान है। सुलेमान की चटाई देखी नहीं, ईमान है। मूसा का आसा देखा नहीं, ईमान है। साले की ऊँटनी देखी नहीं, ईमान है। तो फिर हद हो गया, सारे गैब पर ईमान। आदम को नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देखा, नूह को नहीं देखा, जिब्रील को नहीं देखा, मीकाईल को नहीं देखा, ईसा को नहीं देखा, जन्नत को नहीं देखा, ईमान है, ईमान है, ईमान है, ईमान है। तो फिर मैं भी यही कहना चाहता हूं, 1.25 लाख सहाबा की मौजूदगी में पाक रसूल मोहम्मद मुस्तफा ने अली का बाजू पकड़ के बुलंद आवाज में कहा था, मेरे बाद 12 होंगे, 12 के 12 सच्चे होंगे, 12 के 12 हक होंगे, 12 के 12 कुरान होंगे, 12 के 12 सैयद होंगे, आखिरी उनमें सरकार कायम होंगे। ये किसका फरमान है? ये नबी का फरमान है। भाई मुझे बताओ, जब नबी के कहने पे आदम देखा नहीं, पता नहीं मजमा कहां चला गया, मैं कहां चला गया, मैं किस जगह पे रुक गया यार, किससे जाके पढ़ूं मैं। ओ भाई जब नबी के कहने पे आदम देखा नहीं, मान रहे, नूह देखा नहीं, ईमान है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बिल गैब। आदम गैब है, मुल्ला का ईमान है। चलो आदम तो अल्लाह का खलीफा है ना, अबुल बशर है ना, अबुल इंसान है ना, खलीफतुल्लाह है ना, बहुत बड़ा नाम है ना। चलो उनकी बात नहीं करते, जो गुमराह कर रहा है, जो गुमराह कर रहा है, किसी मुल्ला ने उसे देखा है? भाई मुल्ला को देखने की जरूरत ही नहीं। कहां चला जाऊं, कहां चला जाऊं, कहां चला जाऊं, किसे जाके सुनाऊं? मुल्ला ने देखा है तो भाई देखने की जरूरत ही नहीं, मुल्ला को देखने की जरूरत नहीं। बंदे कहते हैं जी इब्लीस है, इब्लीस है। कहां इब्लीस? रब्बे कायनात की कसम, मिंबर हुसैन पे सैयदजादा ऐलान कर रहा है, अगर तूने शैतान को देखना हो तो मौलवियों की आवाज से पता कर लेना शैतान है। मैं हुसैन के मिंबर पे कह रहा हूं, हुसैन के मिंबर पे कह रहा हूं, कुरान पढ़ने से अल्लाह राजी नहीं होता, नहीं होता। मैं हुसैन के मिंबर पे कह रहा हूं, कुरान पढ़ने से अल्लाह राजी नहीं होता। सर पे कुरान रख के बता, कुरान शिमर नहीं पढ़ता था, इब्ने ज़ियाद नहीं पढ़ता था, हौली नहीं पढ़ता था, मरवान नहीं पढ़ता था, पढ़ते थे ना? तो फिर जवाब दो, क्या कैसा दीन बता दिया है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते। कितनी चालाकी है। नबी ने कहा आदम है, मान ली, सुभान अल्लाह। नबी ने कहा जन्नत है, सुभान अल्लाह। नबी ने कहा मीज़ान है, सुभान अल्लाह। नबी ने कहा सलसबील है, सुभान अल्लाह। नबी ने कहा मेरे 12 हैं, ये कैसे? पता नहीं कहां बैठे हो यार, कहां बैठे हो। नबी कह रहे आखिरी आएगा, ये कैसे? नबी कह रहे क़यामत रुकी, ये कैसे? हालांकि नबी ने तो यहां तक भी फरमा दिया है, अगर आप बेदार हैं तो यार मोहब्बत वाला जुमला देना चाहता हूं। नबी ने तो यहां तक भी फरमा दिया, कैफा इमामुकुम वफीकुम, वो कैसा वक्त होगा जब मेरा आखिरी बेटा सरकार इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएगा, खुदा की कसम ज़हूर फरमाएगा। और मैं जुमला देना चाहता हूं, बहुत बड़ा अकीदत वाला जुमला देना चाहता हूं, अली वलीउल्लाह पढ़ने से बंदा मोमिन होता है, 12वें का इंतजार करने से बंदा वली होता। 12वें का इंतजार करने से बंदा वली होता। आप आम नहीं है, आप 12वें का इंतजार कर रहे हैं। इज्जत खुदा की कसम पूरा जमाना रुका हुआ है सरकार इमाम ज़माना पे, पूरा जमाना रुका हुआ। पता है आपको क्या मामला है? इस इब्लीस लाइन लानती ने कहा था, अल्लाह तू तो हादी भेजेगा, वो हादी मिंबर पे बैठ के हिदायत करेगा, वो लोगों के सामने आके हिदायत करेगा, देखना मुझे, मैं छुप के गैब में रह के लोगों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने कहा चुप, तेरा ये भी मैंने इंतजाम कर दिया है, अगर तू गैब में रह के गुमराह करेगा ना तो मेरा एक आखिरी होगा जो गैब में रह के हिदायत करे।
نہیں کہاں بیٹھے ہو یار، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار، یہ عام بات ہے۔ اللہ نے کہا آخری جو بیٹھا ہوا ہے غیبت میں، وہ غیبت میں رہ کے ہدایت کرے گا۔ اچھا وہ جی نظر نہیں آتا، وہ جی نظر نہیں آتا، میں بتا دیتا ہوں نظر نہیں آتا، میں بتا دیتا ہوں نظر نہیں آتا۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس پکھی ہو، وہ پکھی پنجابی چاہتے ہیں نا پکھی، ایسا ہونے بعد نہیں بڑی ضرورت ہوندی، اس طرح پکھی چول لے بندہ، بندہ چول رہا ہے، پکھی چول رہا ہے نا، ہوا لگ رہی ہے، اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے بتا ہوا نظر آ رہی ہے؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار۔ اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ ہوا نظر آئی؟ کہتا ہے نہیں، میں بات کر رہا ہوں، مولوی میری بات سن رہا ہے۔ اب مولوی سے پوچھ یہ جو تو آواز سن رہا ہے تجھے سنائی دے رہا ہے؟ کہتا جی بالکل دے رہی ہے۔ اس سے اتنا پوچھ آواز دکھائی دے رہی ہے؟ ہائے 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 ہائے، آواز دکھائی نہیں دیتی، ملا مان رہا ہے، ہوا دکھائی نہیں دیتی، ملا مان رہا ہے۔ ساری کائنات کا نظام جو ہے ایسا چھپا ہوا ہے، ملا کچھ نہیں کہتا۔ ادھر بارہویں کی غیبت کی بات ہوتی ہے، بنو امیہ کے ٹکڑے جاگ جاتے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آپ سنیں، میرا وعدہ تھا کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے بندہ مومن ہوتا ہے، اور 12ویں سرکار کا انتظار کرنے سے بندہ ولی ہوتا ہے۔ میں حدیث سنا رہا تھا، پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربان رسول اللہ کی ذات پہ، رسول اللہ نے فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا جب میرا آخری بیٹا ظہور فرمائے گا، اور جب ظہور کرے گا تو عیسیٰ اس کے پیچھے۔ میں شیعہ روایت نہیں پڑھ رہا، حسین پاک کا ممبر ہے، میں سنی روایت پڑھ رہا ہوں۔ سلام ہے میرا، کمال کی روایت لکھی، عقیدہ بتا دیا۔ عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا عیسیٰ نبی ہے یا نہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، سر پہ قرآن رکھ کے بتا عیسیٰ نبی ہے یا نہیں؟ اب جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ پیچھے مقتدی ہوگا۔ او بھائی میں نرجس کے لال کے کیا فضائل پڑھوں، ہوا میں اڑ جاؤں، کہاں جا کے سناؤں؟ اور وہ نرجس کا لال ہے جس کا مقتدی نبوت ہے، نبوت جس کے پیچھے نرجس کا لال وہ ہے۔ آئیں گے، سجدہ کریں گے، پاؤں ہوں گے سرکار امام زمانہ کے، سر ہوگا جناب عیسیٰ کا۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں نا، جس کا سر ہے تیرے 12ویں کے قدموں میں، جس کا سر ہے تیرے 12ویں کے قدموں میں، لطف نہیں نہ لے رہے آپ؟ آج جشن ہے یار، جشن ہے جی۔ بسم اللہ تشریف لے آئے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت ہے جناب 2 منٹ سے بات کر لوں، میں بالکل چھوڑنے لگا ہوں۔ مہمان ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی آواز میں امام زمانہ کا صدقہ اور تاثیر۔ توجہ ہے جناب؟ یعنی جس کے قدموں میں، سرکار امام زمانہ کے قدموں میں عیسیٰ کا سر ہوگا۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا عیسیٰ وہی ہے نا جسے لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، عیسیٰ وہی ہے جسے لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ اب اتنا تو میں پوچھ سکتا ہوں نا، جسے لوگ اللہ کا بیٹا کہہ رہے اس کا سر ہے، جو آگے کھڑا اس کے قدم ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، سرکار امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے، 313 جو آپ کے خاص الخاص سپاہی ہیں،
وہ آپ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اور زہرا کا لال بیت اللہ کی دیوار پہ یوں ہاتھ رکھیں، جب ہاتھ رکھیں گے میری طرف دیکھیں، جو میں نے پڑھا ہے کعبہ ایسے جھک جائے گا جیسے استاد کے سامنے شاگرد جھکتا ہے، جیسے پیر کے سامنے مرید جھک جاتا ہے، جھکے گا۔ جناب نرجس کا لال اپنے قدم رکھے، قدم رکھ کے اس وقت رب کائنات کی قسم میں کون سی قسم دوں، میں سیدزادہ حافظ قرآن ہوں، حسین کے منبر پر ہوں، بیت اللہ کی چھت پہ نرجس کا لال کھڑے ہو کے سب سے پہلے یہ کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی رسول اللہ واشہد ان ابی علی ولی اللہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، سرکار امام زمانہ، سرکار امام زمانہ چھت پہ کھڑے ہو کر جب یہ اعلان فرمائیں گے، اس کے بعد کہیں گے ہوا رک جائے گی، ہوا رک جائے گی ہوا، اور ہوا کو کہیں گے ہوا چاروں طرف پھیل جا، کائنات میں جہاں جہاں میرا حبدار ہے، میرا انتظار کرنے والا ہے، میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، میرے انتظار میں بچے قربان کر دیے، میرے انتظار میں سب کچھ دے دیا، میرے انتظار میں اٹھتا تھا، میرے انتظار میں بیٹھتا تھا، میرے انتظار میں کھاتا تھا، میرے انتظار میں پیتا تھا، میرے انتظار میں سانسیں لیتا تھا، میرے انتظار میں سانسیں لیتا تھا، اٹھتا بیٹھتا میرے انتظار میں تھا۔ جاؤ اسے جا کے اطلاع دے دو حق کا امام آ گیا، حق کا امام آ گیا، حق کا امام آ گیا، جاؤ اسے جا کے اطلاع دے دو حق کا امام آ گیا ہے۔ اب ہوا حکم سرکار امام زمانہ سے چلے گی، پھر نئی قسم اٹھاتا نہیں اٹھاتا، سنیں توجہ کریں کیا ہوگا۔ لوگ گھروں کی چھتوں پر ہوں گے، مکانوں کی چھتوں پر ہوں گے، لیٹے ہوئے ہوں گے، اچانک لوگ کہیں گے سرکار امام زمانہ آگے، جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آگے۔ اب سوچ رہے ہوں گے وہ تو بیت اللہ میں ہیں، ہزاروں میل دور ہیں، ہم کیسے پہنچیں گے؟ ابھی پہنچیں گے پورا نہیں ہوگا، ایک قدم گھر میں ہوگا، دوسرا قدم حرم میں ہوگا، جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے اب تیرا امام جو ہے اس وقت مدینے کی طرف سے چلے گا۔ یہ مدینہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ آپ کا ایک نام ہے منتقم، انتقام لینے والا، مدینے سے انتقام لیتا ہوا تیرا امام 313 سپاہیوں کے ساتھ لشکر، جو ہی تیرا امام مدینے سے چل کے کعبہ کی طرف جب آئے گا تو رستے میں امام کا رستہ روکنے والا شیطان ہوگا۔ ادھر شیطان جب رستہ روکے گا، ادھر حیدر کرار نجف سے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے ذوالفقار حیدری جو ہے لے کے شیطان کے سینے میں نیزہ مار کے اسے فنار کر کے کہیں گے تجھے پتہ نہیں کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے باطل مٹ گیا ہے۔ حیدری دو میں ہاتھ آگے، حیدری